باب نماز جنازہ کا بیان۔ میت پر نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے۔ جس شخص پر قرض تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا جنازہ پڑھانے سے اجتناب کیا، لیکن لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ بخاری و مسلم۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی خیبر کے روز فوت ہوا، تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ یہ سن کر لوگوں کے چہرے متغیر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تمہارے ساتھی نے اللہ کے راستے میں خیانت کی تھی۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو ہم نے یہود کا ایک ہار پایا جس کی قیمت 2 درہم بھی نہ تھی۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کے مرنے والوں پر نماز جنازہ پڑھنا فرض ہے۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل علم نے اجماع کیا ہے کہ میت پر نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ صدیق حسن خان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ سید سابق فرماتے ہیں، ائمہ فقہ کے درمیان اتفاق ہے کہ میت پر نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مسلم میت پر نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ ڈاکٹر وہبہ زحیلی فرماتے ہیں، شہید کے علاوہ میت کی نماز جنازہ ادا کرنا زندوں پر بالاجماع فرض کفایہ ہے۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے، جنازے پر نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ صالح بن فوزان اسی کے قائل ہے۔ نماز جنازہ کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جنازے میں شرکت کی پھر نماز جنازہ پڑھی تو اسے 1 قیرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہا تو اسے 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا کہ 2 قیرات کتنے ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ 2 عظیم پہاڑوں کے برابر۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ وضاحت موجود ہے کہ قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ بخاری و مسلم۔ نماز جنازہ کہاں پڑھی جائے؟ افضل یہ ہے کہ مسجد سے باہر جنازگاہ میں نماز جنازہ پڑھی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس دن نجاشی کی وفات کی اطلاع دی جس دن وہ فوت ہوا، اور انہیں نماز کی جگہ کی طرف نکالا، پھر ان کی صف بنائی اور نماز جنازے میں 4 تکبیریں کہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں یہ لفظ ہے، نجاشی فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نماز جنازہ کے لیے بقیع کے جنازگاہ کی طرف گئے۔ بخاری، مسلم، ابو داود وغیرہ۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ آپ کا معمول تھا کہ مسجد سے باہر جنازگاہ میں جنازہ پڑھتے، تاہم بعض اوقات مسجد میں بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ البتہ یہ عمل دونوں طرح جائز ہے۔ بوقت ضرورت مسجد میں بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعضہ کے دونوں بیٹوں کی نماز جنازہ مسجد میں ادا فرمائی۔ مسلم وغیرہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی گئی۔ معطا۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ
بلا شبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی، اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی۔ ابن ابی شیبہ۔ جمہور احمد شافعی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ ابو حنیفہ مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ یاد رہے کہ کراہت کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ مسجد میں نماز جنازہ کے جواز پر اجماع ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسجد میں میت کی نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں برحق بات یہ ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ کی ادائیگی جائز ہے۔ عبداللہ بسام رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس روایت سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے وہ قابل حجت نہیں، جیسا کہ صاحب نصب الرایہ نے امام نووی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ مسجد عبادت کے لیے بنائی گئی ہے اور نماز جنازہ بھی عبادت ہی ہے۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمارا اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ جائز ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مسجد میں نماز جنازہ جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مسجد سے باہر جنازگاہ میں جنازے کی نماز ادا کی جائے، جیسے کہ اکثر و بیشتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ بخاری رحمۃ اللہ نے انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں اسی طرح باب قائم کیا ہے کہ جنازگاہ اور مسجد دونوں جگہ نماز جنازہ ادا کرنا درست ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں میت پر مسجد میں بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر وہبہ زحیلی انہوں نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ سعید سابق اسی کے قائل ہے۔ ڈاکٹر عائض القرنی فرماتے ہیں مسجد میں نماز جنازہ درست ہے، لیکن مسجد سے باہر افضل ہے۔ قبروں کے درمیان نماز جنازہ جائز نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بخاری۔ طبرانی اوسط، اس کی یہ روایت حسن ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ساری زمین نماز کی جگہ ہے سوائے قبرستان اور حمام کے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابن ماجہ۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں قبروں کے درمیان جنازے پر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ نمازیوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی میت کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میت پر مسلمانوں کا ایک گروہ جن کا عدد 100 تک پہنچتا ہو نماز جنازہ پڑھے، وہ سب اس کے لیے سفارش کرے تو اس میت کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان آدمی فوت ہو جائے تو 40 ایسے موحد افراد جو شرک نہ کرتے ہوں اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس میت کے حق میں ان سب کی سفارش قبول فرما لیں گے۔ صحیح مسلم وغیرہ۔ خواتین کی نماز جنازہ میں شرکت۔ خواتین نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہے لیکن جنازے کے پیچھے چل کر جانا ان کے لیے جائز نہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے پیغام بھیجا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لائے تاکہ وہ بھی ان کی نماز جنازہ پڑھ لے، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ صحیح مسلم۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خواتین کے لیے نماز جنازہ میں شرکت ثابت تو ہے لیکن وہ جنازوں کی تدفین کے لیے نہیں چلے گی کیونکہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ ہمیں یعنی عورتوں کو جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا مگر تاکید سے منع نہیں ہوا۔
ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں میت پر نماز پڑھنا عورت کے لیے اسی طرح جائز ہے جیسے مرد کے لیے جائز ہے۔ سعید سابق اسی کے قائل ہے۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے مرد اور خواتین دونوں کے لیے نماز جنازہ مشروع ہے، لیکن خواتین جنازے کے پیچھے نہیں جائے گی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے منع فرمایا ہے۔ نماز جنازہ سے پہلے اذان و اقامت کا حکم۔ نماز جنازہ سے پہلے نہ تو اذان ثابت ہے اور نہ ہی اقامت۔ نماز جنازہ کے لیے جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز جنازہ میں اسی طرح جماعت واجب ہے جیسے دیگر فرض نمازوں میں جماعت واجب ہے۔ اس کا ثبوت دو دلیلیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی پر عمل کیا۔ پوائنٹ سیکنڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ صحیح بخاری۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بغیر جماعت کے بھی نماز جنازہ جائز ہے، بلکہ وہ ایک خاص معاملہ تھا جس کی وجہ معلوم نہیں، لہذا اس کی وجہ سے ہم اس عمل کو ترک نہیں کر سکتے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کے ایک طویل حصے میں کاربند رہے۔ اگر لوگ اکیلے جنازے پر نماز پڑھ لیں گے تو فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن جماعت چھوڑنے کی وجہ سے وہ ضرور گناہگار ہوں گے۔ واللہ اعلم۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اکیلے نماز جنازہ پڑھنا بلا اختلاف جائز ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ یہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، جیسا کہ مشہور و صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے اور مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ ثابت ہے۔ نماز جنازہ کے لیے جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز جنازہ کی جماعت کے لیے کم از کم کتنے آدمی ہونے چاہیے؟ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز جنازہ کے مسئلے میں کم از کم 3 افراد کی جماعت ثابت ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی طلحہ کی حدیث میں ہے کہ جب عمیر بن ابی طلحہ فوت ہوئے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرح بلایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کی نماز جنازہ اس کے گھر میں ہی ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ام سلیم رضی اللہ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور ان کے ساتھ ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ حاکم، امام حاکم نے روایت کی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی اسی معنی میں ایک شاہد موجود ہے جسے امام احمد رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے۔ مذکورہ بالا حدیث سے استدلال کرتے ہوئے شیخ البانی رحمۃ اللہ نے یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ اگر امام کے ساتھ سوائے ایک آدمی کے اور کوئی موجود نہ ہو تو وہ جماعت کے لیے امام کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا بلکہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، جیسے کہ حدیث میں موجود ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کھڑا کیا۔ نماز جنازہ کے لیے سفید طاق ہونا ضروری نہیں، کیونکہ ایسی کوئی دلیل موجود نہیں جس سے معلوم ہوتا ہو کہ سفید طاق ہونا ضروری ہے، لہذا حسب ضرورت کم یا زیادہ صفحے بنائی جا سکتی ہے، جیسے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج حبش کا ایک نیک آدمی فوت ہو گیا ہے، اس لیے آؤ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم نے صفحے بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور ہم کئی صفوں میں تھے۔ صحیح البخاری۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو میں دوسری یا تیسری صف میں تھا۔ صحیح البخاری۔
صحیح مسلم کی ایک روایت میں 2 صفوں کی تعین بھی موجود ہے۔ پھر ہم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری 2 صفیں بنائے۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ طاق صفیں بنانا ضروری نہیں، بلکہ 2 یا 3 یا اس سے بھی زائد جتنی صفوں کی ضرورت ہو اتنی بنائی جا سکتی ہے۔ تاہم جو لوگ طاق صفیں بنانا مستحب گردانتے ہیں، ان کی دلیل مندرجہ ذیل روایت ہے۔ حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان فوت ہو اور مسلمانوں کی 3 صفیں اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائے تو اس شخص نے جنت واجب کر لی۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ ابو داود۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی اس روایت سے بھی استدلال کیا جاتا ہے جس میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کو ایک صف بنا دیا، 2 کو ایک صف اور 2 کو ایک صف، یعنی 3 صفیں بنا دیے، لیکن یہ روایت بھی ثابت نہیں۔ طبرانی۔ امام مرد کے سر کے برابر اور عورت کے درمیان میں کھڑا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی تو وہ اس کے سر کے پاس کھڑے ہوئے۔ جب اسے اٹھا لیا گیا تو ایک عورت کا جنازہ لایا گیا تو انہوں نے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھائی تو وہ اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔ پھر کسی نے دریافت کیا کہ مرد اور عورت کے جنازے کے لیے جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کھڑے ہوتے تھے تو انہوں نے کہا ہاں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابو داود وغیرہ۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑھی جو حالت نفاس میں فوت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔ بخاری، مسلم وغیرہ۔ جمہور احمد شافعی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے، جیسا کہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی یہی قول مروی ہے۔ علاوہ ازیں ایک قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی یہی ہے۔ احناف کہتے ہیں مرد اور عورت دونوں کے دل کے برابر کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ موقف محض قیاس پر مبنی ہے جو کہ صریح دلیل کے خلاف ہونے کی وجہ سے درست نہیں۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دلائل جس بات کو ثابت کرتے ہیں وہ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام مرد کے سینے کے برابر اور عورت کے وسط میں کھڑا ہو۔ امیر سنانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوسرے حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں یہ ثبوت موجود ہے کہ جب عورت پر نماز جنازہ پڑھی جائے تو اس کے درمیان میں کھڑا ہونا مشروع اور مستحب ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ امام مرد کے سر کے قریب اور عورت کے وسط میں کھڑا ہو۔ سید سابق اسی کے قائل ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امام مرد کے سر کے برابر اور عورت کے درمیان میں کھڑا ہو۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر میت مرد ہو تو امام اس کے سر کے پاس کھڑا ہو اور اگر میت عورت ہو تو اس کے وسط میں کھڑا ہو۔ امام 4 یا 5 تکبیریں کہیں۔ فی الحقیقت 4 یا 5 تکبیریں کہنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ البتہ بعض صحابہ سے 9 تک تکبیریں کہنا بھی ثابت ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے حکماً مرفوع کہتے ہوئے اس پر بھی عمل کو جائز قرار دیا ہے۔ اس کے دلائل حسب ذیل ہے۔ 4 تکبیروں کے دلائل۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جنازہ پڑھایا تو اس پر 4 تکبیریں کہی۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی معنی میں حدیث مروی ہے۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پر میت کی تدفین کے بعد نماز جنازہ پڑھی اور اس پر 4 تکبیریں کہی۔ مسلم
وغیرہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی روایت بھی اس پر شاہد ہے۔ بیہقی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد امام سورہ فاتحہ ہلکی آواز میں تلاوت کرے، پھر 3 تکبیریں کہے اور آخری تکبیر کے ساتھ سلام پھیر دے۔ یہ روایت صحیح ہے، نسائی وغیرہ۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ جمہور فقہا مالک، شافعی، ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز جنازے میں 4 تکبیریں کہی جائے گی۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اکثر اہل علم اسی کے قائل ہیں۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر اجماع ہو چکا ہے، لہذا نہ 4 سے کم تکبیریں کہی جائے گی اور نہ زیادہ، نیز 5 تکبیروں والی روایت منسوخ ہو چکی ہے۔ ابن عبد البر فرماتے ہیں 5 تکبیریں ثابت تو ہیں لیکن بعد میں 4 پر اجماع ہو گیا تھا۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ جنازے پر 4 تکبیریں کہنی چاہیے۔ راجع نسخ کی کوئی دلیل موجود نہیں اور دونوں طرح جائز ہے، خواہ کوئی 5 تکبیریں کہے یا 4، کیونکہ اگر صحابہ کی اکثریت 4 تکبیروں کے موقع پر قائم تھی تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ 5 تکبیریں کہنا جائز ہی نہیں، مزید برآں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہیں وہ اسی کے قائل ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ 4 تکبیروں پر اجماع کا دعویٰ باطل ہے۔ البانی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ 5 تکبیروں کے دلائل۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ہمارے جنازوں پر 4 تکبیریں کہتے تھے، لیکن ایک جنازے پر انہوں نے 5 تکبیریں کہی، لہٰذا میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یعنی 5 تکبیریں بھی کہا کرتے تھے۔ صحیح مسلم وغیرہ۔ ترمذی رحمہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے علاوہ دیگر بعض اہل علم کا یہ موقف بھی ہے کہ جنازے پر 5 تکبیریں کہی جائے۔ امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر امام جنازے پر 5 تکبیریں کہے تو اس کی پیروی کی جائے گی۔ 6 اور 7 تکبیروں کے دلائل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کے جنازے پر 6 تکبیریں کہیں اور کہا کہ یہ جنگ بدر میں حاضر تھے۔ بخاری۔ حضرت موسیٰ بن عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس پر 7 تکبیریں کہیں، وہ بدری صحابی تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، بیہقی۔ 9 تکبیروں کے دلائل۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی تو ان پر 9 تکبیریں کہیں۔ یہ روایت حسن ہے، شرح معانی الآثار۔ نماز جنازہ کی تکبیروں کی تعداد میں اگرچہ علماء نے اختلاف کیا ہے لیکن اکثریت نے 4 تکبیروں کو ہی ترجیح دی ہے۔ جمہور احمد، شافعی، مالک رحمہ اللہ 4 تکبیروں کو ترجیح حاصل ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں صحابہ اور ان کے بعد والوں میں سے اکثر اہل علم 4 تکبیروں کے قائل ہیں۔ ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اکثر اہل علم 4 تکبیروں کے قائل ہیں۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سے کم اور 5 سے زیادہ تکبیریں کسی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں، نیز 4 تکبیریں اختیار کرنا زیادہ راجع اور بہتر ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں 4 سے کم اور 5 سے زیادہ تکبیریں نہیں کہنی چاہیے۔ جن لوگوں نے 4 سے زائد تکبیروں کو ممنوع قرار دیا ہے ان کے دلائل حسب ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ 4 تکبیروں پر فقہا اور اہل فتویٰ حضرات کا اجماع ہو چکا ہے۔ اس دعوے کا امام ابن حزم رحمہ اللہ نے دلائل کے ساتھ مطلقاً ثابت کیا ہے۔
پوائنٹ سیکنڈ، بعض روایت میں یہ الفاظ بھی مذکور ہے، آخر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیریں کہی وہ 4 تھی۔ یہ روایت ضعیف ہے، امام البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے مقتولین کی نماز جنازہ پڑھائی تو 9 تکبیریں کہیں، پھر 7 اور پھر 4 تکبیریں کہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے جان ملے۔ احکام الجنائز، شیخ البانی نے اس روایت کو مردود قرار دیا ہے۔ باب